بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، جو وظیفہ میں اپنے بزرگوں سے لائی ہوں وہ بہت ہی مجرب آزمودہ وظیفہ ہے۔ معزز ناظرین، جس طرح رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس طرح گھر بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کا اپنا گھر ہو، اس کا اپنا مکان ہو۔ مکان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کی حضرت عائشہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کی خیر خواہی ہے، اگر اس کی خیر خواہی ہے تو وہ تین چیزوں میں ہے، ایک بیوی میں، ایک گھر میں، ایک سواری میں۔ کچھ گھر انسان کے لیے اتنے بابرکت ثابت ہوتے ہیں کہ وہ جب اس میں شفٹ ہوتا ہے تو اس گھر سے اسے اتنی مال و دولت، اتنا پیسہ، اتنا کاروبار ملتا ہے، بہت روپیہ پیسہ، بہت کچھ ملتا ہے، بہت ترقی کرتا ہے۔ جبکہ کچھ گھر میں جا کے وہ تنزل کا شکار ہو جاتا ہے، پستی میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان شادی کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ پیسہ دولت ملتا ہے، بہت رزق ملتا ہے، کبھی اس کی بیوی اس کے لیے بہت مبارک ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ بیوی کے ملنے سے وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، اس کی رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ سواری جیسے آج کے زمانے میں یہ گاڑیاں وغیرہ ہیں، جبکہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے گھوڑے، ہوتے تھے اونٹ، یہ بھی ان لوگوں کے لیے ایک خیر خواہی کا باعث ہوتے تھے۔ معزز ناظرین، قرآن مجید میں معاش، رزق حاصل کرنے کے بارے میں کہیں منع نہیں کیا گیا، جبکہ انسان رزق حاصل کرنے کے لیے دور دور تک اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کا ایک حصہ رکھا ہے جس میں وہ رزق حاصل کرتا ہے۔ معزز ناظرین، عربوں کا ایک اصول ہے، ان کا ایک رواج ہے کہ وہ لوگ 40 سال کی عمر تک رزق حاصل کرتے ہیں، اور وہ اس قدر پیسے جمع کر لیتے ہیں کہ وہ بعد کی زندگی سکون میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اطاعت میں، عبادت میں گزارتے ہیں، کیونکہ انہیں ان لوگوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت سنوارنے کی بھی فکر ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ 40 سال کی عمر تک تو بچے پر کوئی بوجھ ہی نہیں ڈالتے کہ ابھی یہ بچہ ہے، ابھی یہ چھوٹا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، 70 سال کی عمر تک وہ دھکے کھاتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک بہت ہی مجرب پاورفل وظیفہ ہے، سورۃ الاعراف کی ایک آیات ہے، آپ نوٹ کر لیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اسے ایک دفعہ پھر سن لیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ معزز ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی قید نہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی آپ ایک تسبیح کریں گے اور ایک چلہ اس کا کریں گے۔ اگر ایک چلہ کرنے سے آپ کا مکان، ذاتی مکان نہ بنے تو آپ پھر دوسرا چلہ کریں، دوسرے کے بعد تیسرا چلہ کریں، 3 چلے کریں گے تو انشاءاللہ ان 3 چلوں کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، وہ کہیں سے بھی ارینج کر کے آپ کے گھر کا بندوبست کرے گی۔ یہ کام خدا تعالیٰ کی ذمہ داری پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کریں گے اس کو۔ آپ اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ کریں۔ ایسا نہیں ہوتا انسان مانگے اور وہ ذات ادا نہ کرے، وہ غنی ہے، وہ جیسے چاہے وہ دے، وہ جسے چاہے دے، وہ جسے چاہے نہ دے۔ معزز ناظرین، ہمارا کام مانگنا ہے، ہمارا کام صرف مانگنا ہے، اس سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، یکسو ہو کر مانگنا ہے، جبکہ وہ خدا کی ذات دینے والی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اور اس کلام میں تاثیر نہ ہو، اس میں برکت نہ ہو اور وہ بات پوری نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، دل مان ہی نہیں سکتا۔ آپ اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔